فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ سامعین گرامی، آج ہم سورہ کہف کی آیت 32 اور 33 سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس گفتگو کا سلسلہ ہم نے گزشتہ 1-2 ملاقاتوں سے شروع کیا۔ میں اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتوں کو دہراتے ہوئے آج کی جو تعلیم اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ جانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں اور تمام اہل ایمان کے بڑے عظیم مفسرین نے سورہ کہف کے بارے میں جو بیان کیا اس کی روشنی میں، وہ یہ کہ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی یعنی خبر دینے والے تھے اپنے زمانے کی، اپنے زمانے کے بعد آنے والے زمانوں کی، حتیٰ کہ قرب قیامت تک آنے والے ان بڑے واقعات کی خبر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی، جن میں سے بعض مکمل ہو چکے اور بعض سے ہم گزر رہے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کسی فتنے، آزمائش اور مشکل کا تذکرہ فرماتے تو آپ علیہ السلام اپنے جانثاروں کو، اپنے امتیوں کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی دعا سکھاتے۔ ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جسے آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام بکثرت بیان کرتے تھے۔ یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ نے بس ایک آدھ بار بیان کی ہو اور بات ختم ہو گئی ہو، بکثرت مختلف موقعوں پہ اس کو بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ نماز کی ان دعاؤں میں بھی اس دعا کو شامل کر دیا گیا کہ جس میں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بات اس سے پہلے جان لی کہ دجال کا بنیادی معنی ہے بہت بڑا فریبی، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، بات کچھ اور کرتا ہے، عمل کچھ اور کرتا ہے، بظاہر آپ کا خیر خواہ اور آپ کا دوست، آپ کا ہمنوا، لیکن حقیقت میں اندر سے جڑیں کاٹنے والا، نقصان پہنچانے والا۔ اور یہ وہ وبا ہے جو وائرس کی طرح انسانوں کے اندر گردش کرنے شروع ہو گئی، حتیٰ کہ قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وجہ سے آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ دوسری بات ہم نے یہ جانی تھی کہ جہاں آپ علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی وہاں یہ تعلیم بھی دی تھی کہ سورہ الکہف اس کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں ان کا ورد کرتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں، تو جو لوگ یہ پڑھتے رہیں گے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تیسری بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب سورہ کہف کو ہمارے لیے ایک دوا کے طور پر، ایک علاج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس علاج کا صرف یہ پہلو کافی نہیں ہے کہ اس کی 10 پہلی آیتیں یا اور آخری 10 آیتیں پڑھ لی جائیں، بلکہ اس کا اصل مغز اور جوہر یہ ہے کہ اس پوری صورت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں،
جو کردار دکھائے گئے ہیں ان کے بارے میں مطالعہ کریں، جانیں، اور پھر یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہم ان کرداروں کو کیا اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیمات میں یہ ایک بڑی مرکزی بات ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں ان تمام واقعات کے ہر کردار کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے، داستان گوئی کا ذریعہ نہیں بنایا، قصے کہانی سن کر ایک دلچسپ وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے اس کے پہلے واقعے کا تذکرہ کیا کہ جس میں غار میں کچھ لوگ پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں جا کے سو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک بات سکھانے کے لیے یہ سمجھایا اور اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ انسانی زندگی میں ایسا آتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، قوموں کی زندگی میں بھی اور افراد کی زندگی میں بھی، کہ جب اسے بات صحیح طور پر سمجھ میں نہ آئے، راستہ واضح نظر نہ آئے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، وہ الجھن میں مبتلا ہو، تو اس وقت بعض اوقات میں انسان خاموشی اختیار کر لے یا اس احتیاط کو اختیار کرے کہ وہ کسی غلط کا ساتھ نہ دینا شروع کر دے، تو وہ امپارشل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو دونوں طرف سے ہٹا کر ایک ایسی کیفیت میں لے آئے جب تک کہ معاملہ درست نہیں ہو جاتا، بات واضح نہیں ہو جاتی، حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی پہچان نمایاں نہیں ہو جاتی۔ نمایاں ہو جائے تو پھر تو بس حق ہی کا ساتھ دینا ہے، لیکن جب تک بات الجھی ہوئی ہے تو اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ کچھ وقت کے لیے کوئی تنہائی یا علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کو ہم تازہ کر لیتے ہیں کہ جب پورے عالم اسلام پر غیر مسلم قوتوں نے غلبہ پا لیا تھا اور ان پر حکمرانی کرنے لگے تھے، برطانیہ ہمارے علاقے میں آ کر حکمرانی کرنے لگا، کہیں فرانس پہنچ گیا، کہیں اور دیگر قوتیں جس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تو کافی دیر تک اہل ایمان کا مقابلہ کرتے رہے، کچھ لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن ایک بڑی تعداد نے جب یہ محسوس کیا کہ ہم مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی پناہ گاہیں بنا کر قرآن مجید کو محفوظ کرنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے بچوں کو سکھانے کا عمل یہ جاری کر دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے مقامات پر، صحراؤں میں، پہاڑوں کی چٹانوں میں، غاروں میں، گھروں کے اندر خندقیں کھود کر دنیا میں کئی مقامات پر یہ عمل ہوا۔ تو یہ دور بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزر گیا، جیسے کہ اصحاب کہف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد بیدار کر دیا تھا۔ سامعین گرامی، وہ وقت ہمارا خیال کے مطابق گزر چکا کہ جب آدمی صرف امپارشل ہو کر نہ ادھر نہ ادھر اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے محض تنہائی یا گوشہ نشینی کا راستہ اختیار کرنے والا تھا اور کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا امت مسلمہ کو، اور بیدار کرنے کے بعد دنیا کے نقشے پر اسلام کے نام سے یا مسلمانوں کے نام سے مختلف ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ مسلم امت نے انگڑائی لینا شروع کی، حالات کو جانچنا شروع کیا
اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اسلام کی پوری تعلیم صحیح انداز میں پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ مفسرین نے تفسیریں لکھیں، خطباء نے خطاب کیے، لوگوں نے اپنی درباروں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، مختلف مرشدوں نے اپنی اپنی گدی نشینوں کی کیفیت میں لوگوں کو اسلام کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس وجہ سے یہ انگڑائی کا دور بھی بڑی حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ اس وجہ سے میں اس بات کو دہراتے ہوئے مکمل کرتا ہوں، میں خود اس بات کا گواہ ہوں اور میری طرح کے بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج سے صرف 50 برس پہلے، کہیں 40 برس پہلے، کہیں 60 برس پہلے مسلم دنیا کی غالب اکثریت دین کے بارے میں صرف یہ جانتی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی، اور کچھ لوگ مسلسل انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، موقع ملا تو حج کر لو، موقع ملا تو قرآن مجید کی کچھ تلاوت کر لو، بس یہی تمہارا دین ہے۔ اپنے ملک کے نظام کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری معیشت کیسی ہے، تمہارا کلچر کس طرف جا رہا ہے، تمہارے رسم و رواج کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، حلال اور حرام کی ہزارہا شکلیں جو سسٹمز کا حصہ بن چکی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے سمجھایا کہ جناب نماز دین کا حصہ ہے لیکن ایک حصہ ہے، حج دین کا حصہ ہے لیکن ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے روزے اور زکوٰۃ یہ دین کے چند اجزاء ہیں، دین کے چند حصے ہیں، یہ پورا مکمل دین نہیں ہے۔ پورا دین پورا قرآن مجید ہے، اور پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنی ابتدا سے لے کر اپنے اختتام تک، اور اختتام جسمانی اعتبار سے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے رہے۔ مزید آسانی کے لیے کہ جب تک حجۃ الوداع نہیں ہوا، ابتدا سے لے کر حجۃ الوداع تک جتنے بھی معاملات آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے، ان کو حل کیا، ان کے بارے میں رہنمائی کی، وہ سارا کا سارا دین ہے۔ اس لیے تمہاری معیشت بھی دین، تمہاری سیاست بھی دین، تمہارا کاروبار بھی دین، تمہارا عدالت میں جج کے طور پر بیٹھنا بھی دین، تمہارا عدالت میں وکیل کے طور پر پیش ہونا بھی دین، اور دنیا کے سارے معاملات جیسے ایک پورا انسان ہوتا ہے، دین ایک پورا جسم ہے، ایک مکمل کامل اکمل اس کیفیت میں، اس کے چند اجزاء کو دیکھ کر تم اس کو دین نہ سمجھو۔ یہ ہے بیداری کا وہ مرحلہ جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے پاکیزہ بندوں کے ذریعے سے لوگوں کو بات بتائی، اور اب اللہ کا احسان ہے کہ جو لوگ چند اجزاء کو دین سمجھ رہے تھے، وہ بھی اپنی زبان سے اب کہنے پر مجبور ہیں کہ جناب جب تک پورا سسٹم نہیں بدلے گا اس وقت تک ہم اس پورے دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بیداری کی ایک کیفیت تھی۔ اس کے بعد آج جو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، سورۃ الکہف کا دوسرا واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں 2 آدمیوں کا قصہ سناؤ، اور یہ بات دوبارہ سے تازہ کر لیں کہ 2 آدمیوں سے مراد صرف 2 آدمی نہیں ہیں بلکہ 2 کردار ہیں۔ اگرچہ 2 آدمی تھے لیکن 2 طرح کے آدمی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کے آدمی حق پرست ہوتے ہیں، دوسری طرح کے آدمی باطل پرست ہوتے ہیں، تو یہاں 2 آدمی بظاہر 2 آدمی ہیں، حقیقت میں 2 کردار ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں 2 آدمیوں کا قصہ بتائیے۔ ایک آدمی وہ تھا کہ جسے ہم نے بڑے باغات، زمینیں، اناج، دولت اس کو عطا کر رکھی تھی،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک منظر کشی کی کہ اس کی زمینیں دور تک پھیلی ہوئیں، اس کی زمینوں کے اندر سے دریا بہتے تھے، چاروں طرف کھجور کے درخت، اس کے درمیان میں انگور کی بیلیں، اور اس کے درمیان میں دور دراز تک پھیلے ہوئے کھیت، یعنی اناج بھی ہے، پھل بھی ہے، تازہ پانی بھی ہے اور ہر چیز۔ تو اس آدمی کی ایک کیفیت بتائے گی کہ ایک آدمی دولت مند اور دنیا کے اعتبار سے جو سہولتیں اس وقت ہو سکتی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے رکھی تھی۔ سارے باغات پورے طریقے سے پھلوں سے لدے ہوتے، کھیت اناج سے بھرے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان کے درمیان میں نہریں اور دریا وہ ہم نے جاری کر دی تھی، اور اس کے پھل وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بے شمار قسم کے پھل اس کے اندر موجود تھے۔ اس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ اپنے ایک دوسرے ساتھی سے بات کرتے ہوئے یہ کہنے لگا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، دیکھو میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرے ساتھی بھی تم سے زیادہ ہیں، گویا کہ میرے ساتھ لوگوں کی تعداد بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس حال میں داخل ہوا کہ غرور کرتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، اور اس تکبر کی بنا پر حقیقت میں وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا تھا۔ اور اس نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہا؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ میرا یہ مال اور میرے یہ باغات اور کھیت کھلیان کبھی ختم ہوں گے، یہ ہمیشہ قائم دائم رہیں گے۔ یہی وہ کردار ہے جو اب بھی بے شمار ذہنوں کے اندر خناس کی طرح جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ کتنے ہمارے لوگ مسلم امت کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور ایسا مال دیا ہے کہ انہیں خود بھی اپنے مال کا اندازہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں ابھی تک کہ ان کا مال کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو اللہ نے سورہ کہف میں ایسے کردار کو پیش کیا کہ وہ بھی ایک شخص تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ میرا مال نہیں کبھی ختم ہونے والا، میں تو بلینز اور بلینز کا مالک ہو چکا ہوں، دنیا کے ہر ملک کے بینکوں میں میرا سرمایہ ہے۔ اگر اس واقعے کو آج کی تفسیر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، ہر شہر میں میرے محلات ہیں اور ہر بڑے ملک میں میرا ذریعہ آمدن کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، کارخانے اور ملیں ہیں، زمینیں اور کھیت کھلیان ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی نے سنا اور اس سے کہا کہ تم ایک غلط بات کہہ رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ جس نے تمہیں یہ مال و دولت عطا کیا ہے اور اتنی زمینیں اور اتنی نعمتیں تمہیں عطا کیے ہیں۔ ذرا اپنی ذات پر بھی کبھی غور کیا تم نے کہ آج تم کہہ رہے ہو کہ میرے اتنے باغات، اتنی زمینیں، یہ دریا، وہ نہریں، یہ مال و متاع، اتنے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھی کے ذریعے سے اسے پہلی بات کیا سمجھائی؟ یہ حقیقت میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سوچے گا اس کا سارا غرور دھڑام سے نیچے گر پڑے گا، سارا رنگ جو جھوٹا رنگ اس نے اپنے اوپر چڑھایا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھی نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کا ساتھی اس سے کہنے لگا اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس اللہ کی ناشکری کر رہا ہے جس نے پہلے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی ایک بوند سے تمہیں تخلیق کیا، ثم سواک رجلا، پھر اسی نے اس پانی کی بوند سے تمہیں ایک صحیح سلامت اور اچھا خاصا انسان بنا کے پیش کر دیا۔ تم جو انسان اب اس فخر و غرور میں نظر آ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی شے ہوں، ذرا اپنی اصل پر غور کرو، اپنی حقیقت پر غور کرو۔ کبھی تم مٹی کا ذرہ تھے اور کبھی تم پانی کا قطرہ تھے، حقیر
اور بے توقیر پانی کا قطرہ، اس اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اب تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ناشکری کر رہے ہو۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور اس نے اپنے ساتھی کو سمجھایا کہ دیکھو میں تو اپنے رب کی اطاعت کرنے والا اور اسی کو اپنا رب مانتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ پھر یہ سمجھایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم جب اپنے کھیتوں میں باغات میں داخل ہوئے یا جب بھی ہوتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ دیا، جو چاہا وہ کیا، اور اس کے سوا کوئی طاقتور نہیں ہے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اس آدمی نے کہ دیکھو میں اگرچہ تم سے مال میں اور اولاد میں ساتھیوں میں کم ہوں، میرے پاس مال کم ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ میرا رب مجھے تیرے باغات سے زیادہ بہتر عطا کر دے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے اس مال و متاع اور کھیت کھلیان پر ایک ایسی مصیبت آسمان سے نازل کر دے گا فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تمہارے یہ سارے کے سارے کھیت کھلیان چٹیل میدان بن کے رہ جائیں گے، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ او یصبح ماؤها غورا، یا یہ جو دریا تمہاری زمین کے اندر سے بہتے ہیں اس نے جاری کر رکھے ہیں، اسی رب نے اگر ارادہ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دریا زمین کے اندر گم ہو جائیں، اس کا پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے اور تمہیں پانی پینے کے لیے میسر نہ آئے۔ فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر یہ ساری تفصیل اس میں بتائی۔ بنیادی بات کیا ہے، ہم اس مختصر وقت میں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو کرداروں کا آپس میں مقابلہ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک وہ کردار کہ جسے اللہ تعالی نے مال و متاع سے نوازا، لیکن وہ اپنے اللہ کا ناشکرا، باغی اور اس کی نعمتوں کا اعتراف نہ کرنے والا، ایک وہ کردار، اور دوسرا جس کے پاس مال و متاع کم تھا، اولاد کم تھی، افراد کی تعداد کم تھی، لیکن وہ اپنے اللہ کو پہچانتا بھی تھا، اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا اور صحیح راستے پر چل رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسی واقعے کے اختتام پہ یہ بتایا کہ ایک روز اس نے، وہ جو ناشکرا مالدار آدمی تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل پھل توڑنے کا موسم ہے، صبح سویرے منہ اندھیرے گھر سے نکلو اور چپکے سے اپنے اپنے باغات میں چلے جاؤ، کسی غریب کو، مسکین کو پتہ نہ چلے، تاکہ کہیں کوئی مانگنے والے نہ آ جائیں، بس ہم سارا پھل سمیٹ کے اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ ارادہ کر کے وہ اپنے باغات کی طرف چلے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے باغات اور اپنے کھیت کھلیان میں پہنچے، ہم نے رات ہی کو ایک ایسی آندھی چلا دی تھی جس آندھی میں آگ تھی، اس آگ نے اس کے سارے باغات کو بھسم کر دیا، سارے کھیتوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور صبح جب وہ اپنی زمین میں داخل ہوئے تو حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ ہم کہیں غلط کسی اور جگہ پہ تو نہیں آ گئے، یہ تو ہمارے کھیت نہیں ہیں، یہ تو ہمارے باغات نہیں ہیں، یہ تو ہم کسی اور جگہ پہ چلے گئے ہیں، شاید راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن پھر جب لوگوں نے بتایا کہ نہیں جناب، راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ کا عذاب آیا ہے رات کو اور اس نے ہمارا سارا مال و متاع برباد کر دیا ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان دو کرداروں کا باہم مقابلہ ہو رہا ہے، اور آج کل ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، چاہے مذہبی رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں، اداروں کے رہنما ہوں، اور دیگر جو رہنما ہیں، آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر صرف یہ جائزہ لینا شروع کر دیں کہ ان کی اکثریت تھوڑے مال والی ہے یا زیادہ مال والی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مذہبی رہنماؤں کی اکثریت مالدار لوگوں پر مشتمل ہے۔ سیاسی وڈیروں کا دنیا میں، اس ملک میں بھی باقی دنیا میں بھی
جن کے پاس اختیار ہے سیاسی رہنمائی کا، سب کے سب مالدار ہیں، سب کے سب زیادہ سے زیادہ مال و متاع کے مالک ہیں، اور ہر آنے والا دن ان کے مال میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ $1 1 بڑھتا ہے اس میں، اور ان کے کئی کروڑ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ان کی صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کردار کا دوسرا حصہ کہ کیا وہ مالدار اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ کے ناشکرے، اس کی بغاوت کرنے والے، اس کے راستے سے ہٹنے والے بلکہ ہٹانے والے، اس کے راستے پر چلنے والے نہیں بلکہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، بلکہ باغیوں کی صورت میں انہوں نے اپنا راستہ اختیار کر رکھا ہے، اور وہ ابھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ہمارا مال باقی رہے گا، ہمارا مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ کہف بتا رہی ہے، اور دجال کے فتنوں سے بچنے والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ مالداروں کے پیچھے مت چلو، سرمایہ دار جو ناشکرے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے باغی ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ان کا سرمایہ تو جلد ختم ہونے والا ہے۔ نہ جانے کب اللہ کی طرف سے طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور سارا کا سارا مال دھرا کا دھرا رہ جائے۔ جو باقاعدہ فزیکل کیفیت میں مال موجود ہے اس کو جلانا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور جو محض وہم و گمان کی شکل میں یہ جتنے بھی روپیہ پیسہ اور کرنسی جو کاغذ کی شکل میں ہے، کیا ہم نے اس کی بے توقیری اور بے حقیقت ہونے کو ہم نے نہیں دیکھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ چند سال پہلے افغانستان میں جو کرنسی تھی، کیا حال ہو گیا تھا ان کا۔ لوگ سبزیاں خریدنے کے لیے تھیلے بھر کے اپنے نوٹ افغانی لے کے جایا کرتے تھے، اور 1 لاکھ دیا اور 1 دن کی ہانڈی اور 1 دن کا جو ہے وہ کھانا خرید کے لایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بوریوں کی بوریاں ان کی دکانوں پہ اور ان کے تھڑوں پر پڑی ہوتی تھی کہ اس بوری کے عوض میں تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ اتنی بے توقیری، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی، وہ کئی سال تک ایک بڑی آزمائش میں مبتلا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ نیک بندے واضح کیے، وہ نمایاں ہوئے، اور اب صورتحال پتہ ہی کیا ہے۔ پاکستان گزشتہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار چکا، اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی فورسز، اتنے بڑے کارخانے، اتنے زیادہ کالجز، یونیورسٹیاں، لیکن پاکستان کا بجٹ مسلسل خسارے پر خسارہ، خسارے پر خسارہ۔ اس کا سبب ایک ہے صرف کہ ہم نے کافروں سے، غیر جو ملک کے افراد ہیں، ان طاقتوں سے سود پر سود اور سود پر سود لیا، اور سود مال کو گھٹاتا ہے، سود نقصان بڑھاتا ہے، فائدے کو کم کرتا ہے۔ اور افغانستان جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ابھی ان کا بجٹ پیش ہوا، 1 پائی بھی سود کی انہوں نے نہیں ادا کرنی، اور کسی ملک کا قرض ادا نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی ملکوں سے تجارت کریں گے، لیکن قرض کی بنیاد پر نہیں، سود کی بنیاد پر نہیں، روپے کی کرنسی کی بنیاد پر نہیں، مال کی بنیاد پر۔ ہمارے پاس یہ مال ہے، تمہارے پاس وہ مال، اس مال کے بدلے میں وہ مال ہمیں چاہیے، اور اپنے مال کے بدلے میں ہماری طرف سے یہ مال تمہاری طرف جائے گا۔ شریعت کا صدیوں پہلے بنایا ہوا نظام جو دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملکوں نے اختیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو اس ذلت سے بچانے کے لیے اور اس غربت سے بچانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ مالدار لوگوں کو اور بے کس لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک مال تمہارے پاس کم ہو، لیکن ناشکری کا راستہ مت چلو، اللہ کی نافرمانی کا راستہ مت چلو۔ اور اب تو باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اور شریعت کورٹ کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا اور اس کا فیصلہ ہو چکا کہ اپنے اس ملک کو سود سے پاک کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت ساری کمپنیاں اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بھی جو شخص سود پر IMF سے قرضہ لے کے واپس آتا ہے تو آ کے جشن مناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، اتنے کروڑ ڈالرز ہمیں سود پر مل گئے ہیں۔ انہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے
کہ اللہ کی بغاوت پر جشن منانا اور اس بات پر خوشی محسوس کرنا کہ ہمیں قرض مل گیا ہے، یہ تو آپ کی موت پر دستخط کیے جا رہے ہیں، یہ تو آپ کے گردن کے گرد جو ہے وہ باقاعدہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور ہم اس میں مبتلا ہو چکے۔ آج کے دور میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو عام افراد ہیں، مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، انہیں صرف سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھ لینی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، علم دیا، سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت دی، انہیں اپنے آپ کو شکر گزاری کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے، اور نافرمانی سے بچانے کا پہلا آغاز اپنی ذات سے کیا جاتا ہے، پہلا آغاز اپنی ذات سے کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ اور ہم سب مل کے سوچیں، ان افراد کو تلاش کریں جو آپ کی اور ہماری قیادت کرنے والے ہیں، جہاں غلطی ہو ان کو رہنمائی دیں، نشاندہی کریں، اور جو لوگ آپ کی بات نہ مانیں ان کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق اور ہمت عطا کرے، باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے میں جو خطبہ عربی کا بولا جاتا ہے اس میں یہ آیت لازماً پڑھی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں حق ہی کر کے دکھا اور ہمیں اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔